بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم فارسی قواعد و انشاء کا درس نمبر 2 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے درس نمبر 1 میں آپ کو لفظ کے متعلق باتیں بیان کی گئی تھی، جسے درس نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دہرا دینا میں بہتر سمجھتا ہوں، تاکہ جو باتیں اس سے جڑی ہوئی ابھی آنے والی ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم نے لفظ کے بیان میں یہ پڑھا تھا کہ انسان جو باتیں کہتا ہے، جو بولتا ہے، اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ لفظ ہوا کرتی ہے۔ انسان کی باتوں کو لفظ کہتے ہیں۔ اب یا تو وہ لفظ با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ اب اگر لفظ بے معنی ہے تو اسے محمل کہیں گے اور اس کی بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اس پہ کوئی بحث نہیں ہونے والی ہے۔ اور اگر وہ لفظ با معنی ہے، معنی دار ہے، تو پھر اس پہ بحث ہوگی، اس پہ باتیں ہوں گی، اور جو با معنی لفظ ہے اسی کو موضوع کہیں گے۔ یہ ہم نے اس سے پہلے درس نمبر 1 میں پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ۔ پھر جو موضوع لفظ ہوگا اس کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک مفرد اور دوسرا مرکب۔ بس ہم نے یہیں تک اس سے پہلے سبق میں پڑھا تھا۔ اب درس نمبر 2 کی شروعات ہوتی ہے، جو مفرد کے بیان میں ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، کہا گیا موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد ایک مرکب۔ 2 قسمیں ہو گئی، پہلی قسم مفرد، دوسری قسم مرکب۔ یعنی کہ لفظ اگر معنی دار ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ معنی دار لفظ اکیلا ہوگا یا وہ معنی دار لفظ کسی سے ملا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 معنی دار لفظ ہوں گے۔ تو اب سب سے پہلی قسم جو مفرد ہے اس کی باتیں ہونے والی ہیں۔ عام طور سے مصنف حضرات مفرد اور مرکب ان دونوں کو ایک ہی درس میں، ایک ہی سبق میں شامل کیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں مصنف نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے مفرد کے متعلق، اس لیے فقط درس نمبر 2 میں مفرد کا ہی بیان ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہے مفرد۔ مفرد کی تعریف کرتے ہیں۔ مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو۔ کیا کہا مصنف نے؟ کہ مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو۔ دیکھیں، اس میں 3 باتیں ہیں تعریف میں۔ سب سے پہلی بات، مفرد لفظ ہے، دوسرا موضوع ہے، تیسرا تنہا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، جو بولی انسان کہتا ہے، اس بولی کو، اس بات کو لفظ کہتے ہیں۔ تو اب مفرد سب سے پہلے لفظ ہوگا، پھر وہ موضوع ہوگا، اس لیے کہ محمل ہوتا تو اس پہ بحث نہیں ہوتی، پھر یہ کہ یہ موضوع ہوگا، پھر تیسری بات اس میں یہ پائی جائے گی کہ وہ تنہا ہوگا۔ یعنی مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو، یعنی کہ یہ لفظ ہوگا، پھر یہ کہ یہ موضوع ہوگا، پھر یہ کہ یہ تنہا ہوگا، تو اسی کو مفرد کہیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں گے، موضوع لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے محمود، پذیرفت اور از۔ دیکھیں، اس میں 3 چیزیں انہوں نے پیش کی
کہ مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے محمود، پذیرفت اور از۔ محمود کا معنی، محمود جو ہے اسم ہے، اور جب ہم محمود کہیں گے تو آپ اس سے کسی انسان کو ہی سمجھیں گے کہ ہاں محمود کسی شخص کا نام ہے۔ اور پذیرفت، یہ پذیرفتن مصدر سے پذیرفت بنا ہے، یہ فعل ہے۔ پذیرفت اس نے قبول کیا، پذیرفتن قبول کرنا سے بنا ہے، اور اس کے بعد از لکھا ہوا ہے۔ از کا معنی سے آتا ہے، یعنی کہ یہ حرف ہے۔ تو دیکھیں محمود یہ اکیلا ہے تو یہ مفرد ہے، پذیرفت اس نے قبول کیا، واحد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اکیلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اکیلا ہے، کسی سے ملا ہوا نہیں ہے۔ از کا معنی سے ہو رہا ہے، یہ بھی اکیلا ہے، یہ بھی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے محمود، پذیرفت، از۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ موضوع لفظ ہوگا اور تنہا ہوگا تو وہ مفرد کہلائے گا، اس کو ہم کلمہ بھی کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم محمود کہیں گے تو یہ کلمہ میں اسم کی مثال ہوگی، اگر ہم پذیرفت کہیں گے تو یہ کلمہ میں فعل کی مثال ہوگی، اور اگر ہم از کہیں گے یعنی سے تو یہ کلمہ میں حرف کی مثال ہوگی۔ یعنی حرف جو ہے وہ بھی کلمہ ہے، اسم جو ہے وہ بھی کلمہ ہے، اور فعل جو ہے وہ بھی کلمہ ہے۔ اس کی باتیں آگے آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہاں تک باتیں آپ سمجھ گئے کہ انسان جو باتیں بولتا ہے وہ لفظ ہوا کرتی ہے، وہ لفظ ہوا کرتا ہے، اور پھر مفرد وہ موضوع لفظ ہوگا اور اکیلا ہوگا، اور اسی کی 3 قسمیں بنیں گی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اسی کو کلمہ کہتے ہیں نا، موضوع لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، تو اب کلمہ کی 3 قسمیں بنیں گی، جیسا کہ یہاں مثال بھی دیا گیا ہے، محمود، پذیرفت اور از۔ تو وہی آگے باتیں آ رہی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، جیسا کہ اس سے پہلے مثال میں پیش کیا گیا۔ موضوع لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اب یا تو وہ موضوع لفظ اکیلا ہوگا یا کسی سے ملا ہوا ہوگا، اکیلا ہے تب بھی کلمہ ہے، کسی سے ملا ہوا ہے تب بھی کلمہ ہے، لیکن وہ جملہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ کہتے ہیں کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم، دوسری قسم فعل، تیسری قسم حرف۔ آپ جب نحو اور صرف پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ تمام تر باتیں جو فارسی قواعد و انشاء میں ذکر کی گئی ہیں، یہ ساری باتیں نحو میں اور صرف کی کتابوں میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، آپ نے پڑھا ہوگا یا آگے پڑھیں گے۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں بنا دی مصنف نے کہ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم ہے، دوسری قسم فعل ہے، تیسری قسم حرف ہے۔ تو جب 3 قسمیں بن گئیں تو اس میں سے پہلی قسم اسم ہے۔ اب اسم کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ اسم کی تعریف کرتے ہیں، اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ کیا کہا مصنف نے؟ اسم وہ کلمہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، جب ہم نے محمود کہا تو میں نے کہا نا محمود یہ ایک کلمہ ہے، تو اب وہی کہہ رہے ہیں اسم وہ کلمہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اسم ہوگا وہ کلمہ بھی ہوگا، ہے نا۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ تو سب سے پہلے مثال میں انہوں نے کہا جیسے زاہد، یہ دیکھیں یہ کسی شخص کی مثال۔ کیا کہا؟ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جب ہم زاہد کہیں گے تو اس سے کوئی شخص ہی سمجھا جائے گا کہ ہاں فلاں شخص زاہد ہے۔ ہم نے کہا حامد، آپ نے حامد کو سمجھا۔ ہم نے کہا زید، آپ نے کسی شخص کو سمجھا۔ ہم نے کہا ابراہیم، آپ نے کسی شخص کو سمجھا، ہے نا۔ ہم نے کہا یوسف، آپ نے کسی شخص کو سمجھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، تو کسی شخص آپ سمجھ گئے۔ ہم زاہد کہیں گے تو کوئی شخص سمجھا جائے گا، ہم زید کہیں گے تو کوئی شخص سمجھا جائے گا، ہم بکر کہیں گے تو کوئی شخص سمجھا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کسی جگہ، اسم وہ کلمہ جس سے کسی شخص، کسی جگہ
تو اب ہم جب کہیں گے اعظم گڑھ جو یہاں پہ موجود ہے، اعظم گڑھ، تو آپ اسے اعظم گڑھ ہی سمجھیں گے، آپ ممبئی، دہلی، کلکتہ، اڑیسہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اعظم گڑھ سمجھیں گے۔ جب میں کہہ دوں گا اڑیسہ تو آپ اس سے اڑیسہ ہی سمجھیں گے، آپ اڑیسہ ہی سمجھیں گے، آپ شہر کلکتہ کو اس میں داخل نہیں کریں گے، آپ دہلی کو اس میں داخل نہیں کریں گے، آپ ممبئی کو اس میں داخل نہیں کریں گے۔ تو جب ہم کسی شخص کا نام لیں گے تو وہ اسم ہوگا، اور اسم یا تو کسی شخص سے اس کا تعلق ہوگا یا وہ کسی جگہ کے بارے میں کسی جگہ کو ظاہر کرے گا۔ جیسے میں نے کہہ دیا کلکتہ تو یہ شہر کلکتہ کو ظاہر کر دیا، جب میں نے کہہ دیا بریلی شریف تو اس نے شہر بریلی کو ظاہر کر دیا، اور جب میں نے کہا اجمیر شریف تو اس سے اجمیر مراد لیا گیا۔ اب اس سے اب اس سے یہ نہیں کوئی سمجھے گا کہ کسی شخص کا نام ہے، یا کوئی یہ نہیں کہے گا یہ کسی چیز کا نام ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا یہ کسی جگہ کا نام ہے نا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، کسی جگہ، دو باتیں ہو گئی، یا کسی چیز کا نام معلوم ہو، یا کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ جیسے تیسری مثال کتاب، جب میں کتاب کہوں گا تو آپ اس سے کتاب ہی سمجھیں گے، اعظم گڑھ نہیں سمجھیں گے۔ جب میں کتاب کہوں گا تو آپ اس سے کوئی چیز کتاب سمجھیں گے، کسی شخص کو نہیں سمجھیں گے۔ جب میں قلم کہوں گا تو آپ کوئی چیز قلم نام ہے وہ سمجھیں گے، آپ اسے کسی جگہ یا کسی شخص کو نہیں سمجھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص جیسے زید یا زاہد، کسی جگہ جیسے اعظم گڑھ یا بریلی شریف یا دھام نگر شریف، یا کسی چیز جیسے کتاب، قلم، ٹوپی کا نام معلوم ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسے ہم اسم کہیں گے۔ یعنی جب ہم کوئی ایسا نام سنتے ہیں جس سے ہم کسی جگہ کو سمجھتے ہیں یا کسی چیز کو سمجھتے ہیں یا کسی شخص کو سمجھتے ہیں تو وہ اسم کہلائے گا۔ امید ہے یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں تھیں، اس میں سے پہلی قسم اسم تھی جسے ہم نے سمجھا۔ اب دیکھیں دوسری قسم فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے خواند اور نویسد، یہ 2 مثالیں پیش کی گئیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیں۔ فعل وہ ہوگا جسے کہا جائے گا تو اس سے کوئی کام کرنا سمجھا جائے گا یا کسی کام کا ہونا سمجھا جائے گا۔ دیکھیں فعل بھی کلمہ ہے، میں نے کہا تھا اس سے پہلے پذیرفت، جب ہم نے پڑھا جو پذیرفتن قبول کرنا سے پذیرفت ہے۔ تو دیکھیں فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، یاد رکھیں گے، حرف میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو جب اس میں مثال دیا دیکھیں، جیسے خواند، خواند کا معنی ہوتا ہے اس نے پڑھا، خواند اس نے پڑھا، یا خالد خواند، خالد نے پڑھا۔ تو اب دیکھیں جب ہم خواند کہیں گے اس نے پڑھا تو اس سے کوئی کام سمجھا جا رہا ہے، یعنی پڑھنا ایک کام ہے، یہ پڑھنا ایک کام ہے، تو اس سے یہ کرنا یا ہونا سمجھا جائے، یہ کہا گیا تو پڑھنا ایک کام ہے تو اس سے پڑھنا سمجھا جا رہا ہے۔ اور جیسے نویسد، نویسد اگر ہم حال کے معنی میں لیں گے تو یہ کہیں گے وہ لکھتا ہے، نوشتن سے نویسد وہ لکھتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کام کر رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جس سے کام کرنا۔ نویسد وہ لکھتا ہے یا ہونا سمجھا جائے گا، ہے نا۔ جیسے نویسد وہ لکھے گا، مستقبل کا معنی لے لیں ہم۔ تو اب دیکھیں سمجھ میں آ گئی بات کہ جس میں زمانہ پایا جائے گا اور اس میں کسی کام کا کرنا یا کسی کام کا ہونا پایا جائے گا، اسے کیا کہیں گے ہم؟ فعل کہیں گے۔ جیسے
خالد نے پڑھا، وسیم لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، تیسری مثال، حرف۔ یہ کلمہ کی تیسری قسم ہے، حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے بلکہ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد بتائے۔ کتاب دھیان سے سنتے رہیں سبق کو، بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم سبق ہے۔ اگر کسی بات کو آپ مس کریں گے، چھوڑیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا۔ بالکل غور سے سنیں، سمجھیں۔ حرف، حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے۔ حرف کا معنی ہوتا ہے لیکن یہ کوئی خاص معنی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ جب تک ہم دوسرے کلمہ کو اس سے نہ ملائیں تب تک یہ اپنا کوئی خاص معنی نہیں بتائے گا۔ یعنی کہ فقط اگر حرف کو ہم کہیں گے تو معنی تو بتائے گا لیکن اس سے کوئی معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی خاص معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے یہاں پہ دیا ہے در، عربی میں کہہ لیں فی، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور فارسی میں کہتے ہیں در، در کا معنی ہوتا ہے میں۔ بر، بر کا معنی ہوتا ہے پر، را کا معنی ہوتا ہے کو، کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیں، جب ہم در کہیں گے تو میں کا معنی سمجھا جائے گا۔ ہم کہتے رہیں در 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 در، میں، کچھ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ نہیں۔ حالانکہ در کا معنی میں ضرور ہے لیکن کوئی خاص معنی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہی میں کہہ دوں در مسجد، مسجد میں۔ یوں کہہ لیں خالد در مسجد است، خالد مسجد میں ہے۔ تو دیکھیں در کا معنی میں ضرور ہے لیکن کوئی خاص معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب تک کہ دوسرے کلمہ کو اس سے نہیں ملاتے ہیں۔ مثلا اسم کو ملا دیے تو در مسجد، مسجد میں۔ اور حرف جو ہے یہ اسم سے ہی ملتا ہے، یاد رکھیں گے، فعل سے نہیں ملتا ہے۔ تو اب در ہم جب ہم نے در کہا تو در کا معنی میں، اور بر کا معنی پر، را کا معنی کو، کے لیے، وغیرہ۔ تو اب دیکھیں، حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے بلکہ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد بتائے۔ جیسے در کہا ہم نے تو فقط میں معنی لیا گیا، کوئی خاص معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہم نے کہا در مسجد تو سمجھ میں آیا مسجد میں، ٹھیک ہے۔ جیسے در مسجد کلاه است، مسجد میں ٹوپی ہے، یا کلاه در مسجد است، ٹوپی مسجد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ در یہ حرف ہے اور حرف اکیلا اپنا کوئی خاص معنی ظاہر نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ نہ ملا لیا جائے۔ اسی طرح بر، بر کا معنی پر، ہم بر بر کرتے رہیں، پر کرتے رہیں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر ہم نے کہہ دیا بر درخت، درخت پر، تو پھر سمجھ میں آ رہا ہے کہ درخت پر۔ اب آگے دیکھیں، تو یہ سمجھ گئے آپ کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی مثال بھی پیش کی گئی اور سمجھایا بھی گیا آپ کو۔ فعل کی مثال پیش کی گئی، فعل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آپ کو بتایا گیا، اور حرف کے متعلق بھی آپ کو سمجھا دی گئی باتیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے کلمہ کی 3 قسموں میں اسم کا بیان ہوا، اور اسم سے ہم نے سمجھا کہ اسم وہ ہوگا جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کو ظاہر کرے گا۔ پھر اسم کی چند قسمیں نکلیں گی، اسم کی جو صورتیں نکلیں گی، پھر اس کی باتیں ہوں گی، اس کی تعریف اور اس کے متعلق ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں، کہتے ہیں اسم کی قسمیں، کہتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے، اشتقاق کے اعتبار سے، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جامد، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 مشتق۔ اشتقاق یعنی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ نے صرف وغیرہ میں پڑھا ہوگا، مصدر، مشتق، جامد، یہ ساری چیزیں آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا یا پھر آپ پڑھیں گے۔ دیکھیں، تو اسم کی 3 قسمیں نکالی گئیں بناوٹ کے اعتبار سے۔
پہلے کسے رکھا گیا؟ جامد کو، پھر دوسرے میں مصدر کو، تیسرے میں مشتق۔ تو اب جامد پہلے ہے تو اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کے متعلق مثال پیش کی جائے گی، پھر مصدر کی تعریف، پھر مشتق کی تعریف۔ دیکھیں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے۔ جامد وہ اسم ہوگا جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہوگا اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے، یعنی کہ جامد ایسا ہوگا کہ وہ خود بھی کسی سے بنا نہیں ہے اور اس سے بھی کوئی نہیں بنے گا، تو وہ جامد ہوگا۔ جیسے مثال میں اسپ کا معنی گھوڑا، مرد معنی آدمی، گل معنی پھول، اگر گل لے لیں گے معنی تو مٹی، جیسے کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے بھی لفظ گل استعمال کیا اپنی شاعری میں۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ تو وہاں پر بھی آب و گل دیکھیں پانی مٹی کے درمیان ہے نا، تو وہ گل، اگر گل معنی لیں گے تو مٹی اور گل معنی لیں گے تو پھول۔ تو جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے۔ تو اب اگر ہم اسپ کہیں گے، اسپ کا معنی گھوڑا، اب اسپ سے ہم کیا کوئی کلمہ بنا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، نہیں بنا سکتے۔ اسپ سے کوئی کلمہ نہیں بنے گا، اور اسپ بھی کسی سے نہیں بنا ہے۔ اسپ کا معنی گھوڑا، اب گھوڑا کس سے بنا ہے؟ کوئی پوچھے کہ گھوڑا کسی کلمے سے بنا ہو تو کوئی بتائے مجھے، نہیں، بلکہ خود نام اس کا رکھ دیا گیا گھوڑا، بس وہ نام ہو گیا اس کا۔ نہ گھوڑا سے کوئی اسم دوسرا بنے گا، یعنی نہ کوئی کلمہ بنے گا، اور نہ ہی وہ خود کسی سے بنائے، بلکہ اس کا نام رکھ دیا گیا گھوڑا، تو وہ گھوڑا ہو گیا۔ پھول نام رکھ دیا گیا تو پھول، اب پھول کسی کلمے سے بنا نہیں ہے اور نہ ہی پھول سے کوئی کلمہ بنے، ہے نا، تو وہ خود ایک نام رکھا گیا۔ تو جامد وہی ہے، یعنی کہ جو اسم جامد وہ اسم ہوگا جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے، وہ جامد ہے۔ تعریفات ساری تعریفات کو آپ یاد کر لینا ہے آپ کو، ہے نا۔ نمبر 2 مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں کوئی خاص زمانہ نہ ہو۔ کیا تعریف کی گئی؟ مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائے۔ تو دیکھیں، اگر ہم کہیں گے گفتن تو کہنا سمجھ میں آئے گا، تو دیکھیں کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو سمجھا جائے، یہ کہنا، یا ہم نے کہہ دیا پروردن پالنا، تو دیکھیں کہا گیا مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائے۔ تو دیکھیں جب ہم نے پروردن کہا پالنا، تو پالنا ایک فعل ہے، اس سے پالنا ایک کام کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، یا پروردہ پالا ہوا کہہ دیں گے ہم، تو اس سے پالا ہوا کوئی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مصدر وہ اسم ہے، مصدر اسم ہی ہوتا ہے، مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائے، لیکن اس میں کوئی خاص زمانہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی خاص زمانہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ مصدر اسم ہے اور اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد مصدر سے اسم اور فعل بھی نکلتے ہیں، وہی باتیں آ گئی، یعنی مصدر سے اگر فعل نکلا ہے تو اس سے کام ہونا اور کام کرنا دونوں سمجھا جائے گا اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا، لیکن مصدر سے اگر اسم ہے بنا ہے تو پھر اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو اصل کیا ہے؟ مصدر سے ہی سب نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مصدر سے اسم اور فعل بھی نکلتے ہیں۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نہ آتا ہے۔ دیکھیں کیا کہا گیا کہ مصدر کے آخر میں کیا ہوگا؟ دن یا تن ہوگا، جیسے پروردن، دیکھیں آخر میں دن آ گیا، جیسے گفتن تن آ گیا، جیسے رفتن تن آ گیا، جیسے نوشی دن تو آخر میں دن آ گیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مصدر
کے آخر میں، فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. جب آخر میں دن یا تن ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مصدر ہے. اور اگر اردو سمجھنا ہوگا تو اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ نا. جیسے گفتن کہا میں نے تو کہنا، تو دیکھیں آخر میں نا آیا ہے. پروردن میں نے کہا پالنا، تو دیکھیں آخر میں نا آیا ہے. رفتن جانا، تو دیکھیں آخر میں نا آیا ہے. مطلب یہ ہے کہ فارسی میں یا تو دن یا تن ہوگا، مصدر کی پہچان یہ ہے، اور اردو میں آخر میں نا آئے گا. یہ مصدر کی پہچان ہے. تو سمجھ گئے آپ، مصدر سے اسم اور فعل بھی نکلتے ہیں. فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے، بہت سے لوگ ترجمہ کہتے ہیں، غلط ہے، ترجمہ یاد رکھیں گے. ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نہ آتا ہے. اب پھر مصدر کی چند قسمیں مصنف نے نکالی ہے. دیکھیں یہ سب مفرد کی ہی باتیں چل رہی ہیں. مفرد سے وہ مفرد جو ہے موضوع لفظ ہے، اسے کلمہ کہتے ہیں. پھر کلمہ کی 3 قسمیں نکالی گئیں، اسم، فعل، حرف. پھر اسم کی قسمیں نکالی گئیں 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق. پھر جامد کیا ہے وہ بتایا گیا، مصدر کیا ہے وہ بتایا گیا، مشتق ابھی باقی ہے. پھر مصدر جو بتایا گیا، مصدر سے پھر کیا کیا نکلا وہ بتا رہے ہیں. چونکہ جامد کی بات تو ختم ہو گئی نا. جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا نہ اس سے کچھ بن پائے، تو بات ختم ہو گئی. لیکن مصدر سے بنتے ہیں، مصدر کسی سے نہیں بنتا ہے، مصدر سے پھر سب بنتے ہیں. تو اب مصدر سے اسم بھی بن رہا ہے، فعل بھی بن رہا ہے. تو اب وہی کہہ رہے ہیں مصدر سے مشتق بھی بنتا ہے، تو مصدر سے اب یہ ساری چیزیں نکلنے والی ہیں. تو مصدر کی چند قسمیں وہ ذکر کر رہے ہیں. مصدر کی چند قسمیں ہیں. نمبر 1 مصدر اصلی، نمبر 2 مصدر جعلی، ٹھیک ہے نا. اور پھر اشتقاق کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے 2 قسمیں اور آ جاتی ہیں، مصدر متصرف، مصدر مقتضب. افعال متصرفہ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ پڑھیں گے پھر. تو وہ کہہ رہے ہیں مصدر کی 4 قسمیں انہوں نے نکالی. مصدر کی یہ 4 صورتیں ہوں گی، 4 قسمیں ہوں گی فارسی کے. یا تو وہ مصدر اصلی ہوگا، یا وہ مصدر جعلی ہوگا، یا تو مصدر متصرف ہوگا، یا تو مصدر مقتضب ہوگا. تو اب مصدر اصلی کسے کہتے ہیں اور مصدر جعلی کسے کہتے ہیں، مصدر متصرف کسے کہتے ہیں، مصدر مقتضب کسے کہتے ہیں، وہ باتیں آ رہی ہیں. مصدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، جیسے گفتن کہنا، رفتن جانا. یعنی کہ فارسی دان فارسی زبان کی شروعات جن لوگوں نے کی، جنہوں نے فارسی کے قواعد لکھے، جنہوں نے فارسی بتایا، لوگوں کو سکھایا، جنہوں نے ایجاد کیا فارسی کو، ان لوگوں نے جس مصدر کو نکالا اس کو مصدر اصلی کہیں گے. مصدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، زبان والے نے، یعنی کہ فارسی دان نے بنایا ہو. فارسی کی شروعات جن لوگوں نے کی، فارسی کے قواعد جن لوگوں نے لکھے، فارسی کو ایجاد جن لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے جو مصادر بنائے ہیں، ان مصادر کو مصدر اصلی کہتے ہیں. وہی مصدر اصل مصدر ہوتا ہے، وہی مصادر اصلی کہلاتے ہیں، جیسے گفتن اور رفتن. اور مصدر جعلی کسے کہتے ہیں؟ مصدر جعلی وہ ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے. کیا؟ کسی دوسری زبان کا ہم نے ایک لفظ لے لیا، کسی دوسری زبان کا، اس پر ہم نے یدن لگا دیا، اور پھر جب ہم یدن لگا دیں گے تو وہ فارسی کا مصدر بن جائے گا. لیکن اس مصدر کو مصدر اصلی نہیں کہیں گے بلکہ مصدر جعلی کہیں گے. جیسے فہمیدن جو فہم اور یدن سے مرکب ہے، فہیمہ یفہمو، سمع یسمع سے بنا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے فہیمہ. تو دیکھیں فہمیدن، تو دیکھیں فہیمہ تھا، آخر میں یدن لگا دیے تو فہمیدن ہو گیا.
تو فہمیدن کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، اور جیسے طلبیدن جو طلب اور یدن سے مرکب ہے، فہم اور طلب یہ دونوں عربی الفاظ ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فہمیدن اور طلبیدن یہ اگرچہ فارسی کے مصدر کہلاتے ہیں، لیکن اس مصدر کو مصدر اصلی نہیں کہا جائے گا بلکہ مصدر جعلی کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کی ایجاد اہل زبان نے نہیں کی ہے بلکہ دوسری زبان کے لفظ کو دن یا یدن سے مرکب کیا گیا ہے، اس لیے اسے مصدر جعلی کہا جائے گا۔ نمبر 3 مصدر متصرف۔ اب مصدر متصرف اشتقاق بناوٹ کے اعتبار سے دو اور قسمیں نکلتی ہیں، مصدر متصرف، مصدر مقتضب۔ تو مصدر متصرف کسے کہتے ہیں؟ مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے۔ مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے، جیسے نوشیدن پینا، پروردن پالنا۔ جب آپ نوشیدن سے افعال بنائیں گے تو تمام افعال بن جائیں گے، یعنی فعل ماضی بھی بن جائے گا، فعل مضارع بھی بن جائے گا، فعل مستقبل بھی بن جائے گا، فعل حال بھی بن جائے گا، امر بھی بن جائے گا، ہے نا۔ نوشدن سے مضارع نوشد بن جائے گا، ہے نا۔ اور اگر آپ اس میں فاعل بنانا چاہیں گے تو نوشندہ پینے والا بن جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مصدر سے تمام افعال بن جائیں وہ مصدر متصرف کہلاتا ہے۔ پروردن سے آپ دیکھیں مضارع پرورد بن جاتا ہے، آپ اس کے علاوہ اس کے کیا کہتے ہیں امر بنائیں تو امر بن جاتا ہے، نہیں بنائے تو نہیں بن جاتا ہے، تمام افعال بن جائیں گے مصدر متصرف سے، یعنی کہ جس مصدر سے تمام افعال بن جائیں اسے مصدر متصرف کہیں گے۔ مصدر مقتضب وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال نہ بنے، یعنی کہ مصدر متصرف وہ ہوگا جس سے تمام افعال بن جائیں گے، اور مصدر مقتضب وہ ہوگا جس سے تمام افعال نہیں بنیں گے، یعنی کہ جیسے آختن مصدر تلوار کھینچنا، آپ اس سے دیکھیں فعل مضارع نہیں بن رہا ہے، صرف اس میں مفعول آختہ بنتا ہوگا۔ آپ زادن معنی ہوتا ہے جنہ، زادن کا آپ مضارع نکالیں، مضارع نہیں ہوتا ہے اس کا۔ آپ نے مصادر تسلیل المصادر میں بھی پڑھا ہوگا، ان افعال جو ہے ان مصدروں کے تمام افعال نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، ہم نے مصدر متصرف کو دیکھا نوشیدن اور پروردن، تو آپ جب اس کے تمام افعال بنیں گے تو بن جائے گا، جیسے نوشیدن سے آپ مضارع بنائیں نوشد بن جائے گا، امر بنائے بنوشت بن جائے گا، اس میں فاعل بنائے نوشندہ بن جائے گا، اس میں مفعول بنائے نوشدہ بن جائے گا، حاصل مصدر بنائے نوش بن جائے گا۔ لیکن آپ آختن سے بنا کر دکھائیے نہیں بنے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس مصدر سے تمام افعال بن جائیں وہ مصدر متصرف کہلاتا ہے، اور جس مصدر سے تمام افعال نہ بنے وہ مصدر مقتضب کہلاتا ہے۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ سبق کافی لمبا ہو رہا ہے لیکن یہ بحث کافی لمبی ہے اور سمجھانے والی بات ہے، اس لیے سمجھا دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آگے ہے مصدر کچھ لازم ہوتے ہیں اور کچھ متعدی ہوتے ہیں اور کچھ مشترک ہوتے ہیں، یعنی مصدر جب آپ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ یہ مصدر لازم ہے، یہ مصدر متعدی ہے اور یہ مصدر دونوں سے ملا جلا ہے۔ جیسے دیکھیں مصدر لازم کی تعریف کرتے ہیں۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے۔ لازم آپ نے تسہیل المصادر میں بھی پڑھا ہے، لازم وہ ہے جو فاعل کو چاہے، اور متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، آپ نے تسہیل المصادر میں پڑھا ہوگا۔ تو دیکھیں مصدر لازم وہ مصدر ہے
جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، جیسے آمدن رفتن۔ دیکھیں جب ہم نے کہا آمدن تو آپ نے اس سے آنا سمجھا، یعنی کہ آنا ایک فعل ہے اور آنے والا کوئی ہوگا فاعل، بس بات مکمل ہو رہی ہے۔ اب کچھ اور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آمدن ہم نے کہا تو آنا سمجھا گیا، آنا جب سمجھا گیا تو کوئی کسی کا آنا سمجھا گیا۔ جب رفتن ہم نے کہا جانا سمجھا گیا، جب جانا سمجھا گیا تو کسی کا جانا سمجھا گیا، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے۔ آمدن جب ہم نے کہا تو اس سے آنا سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ فعل فقط فاعل کو چاہے گا، مفعول کو نہیں چاہے گا۔ لیکن مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، جیسے خوردن۔ دیکھیں جب خوردن ہم نے کہا تو کھانا سمجھ میں آیا، جب کھانا سمجھ میں آیا تو کھانا فعل ہے اور کھانے والا بھی تو سمجھ میں آئے گا یہاں پہ، تو جو کھانے والا ہے وہ فاعل ہے، اور جب کھانے والا سمجھا جا رہا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو تو کھائے گا، جس چیز کو کھائے گا وہ مفعول ہوگا۔ تو مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس کا فعل یعنی خوردن کھانا فاعل اور مفعول یعنی کھانے والے کو سمجھا جائے، اور جب کھانے والے کو سمجھا جائے تو کھانے والا جو کھا رہا ہے کسی نہ کسی چیز کو کھا رہا ہے تو وہ مفعول ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے۔ نوشیدن پینا، جب نوشیدن پینا ہم نے کہا تو پینا یہ فعل ہے، اب فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے گا، یعنی فاعل تو پینے والا کوئی ہوگا وہ فاعل ہو جائے گا، اب جس چیز کو پی رہا ہے وہ مفعول ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن بعض مصدر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مشترک ہوں گے، ملے جلے ہوں گے، یعنی جب ہم اس کو کہیں گے تو اس سے لازم بھی سمجھا جا سکتا ہے اور متعدی بھی سمجھا جا سکتا ہے، اسی کو مشترک کہتے ہیں۔ مصدر مشترک وہ مصدر ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں، جیسے سوختن جلنا جلانا۔ تو دیکھیں جلنا یہ کیا ہے؟ جب ہم نے کہا جلنا تو اس سے کسی چیز کا جلنا ہم نے سمجھا، ہم نے جب کہا جلانا تو کسی کو جلانا سمجھا جا رہا ہے، جلنا کسی چیز کا جلنا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جلانا کسی کو جلانا سمجھا جا رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں مصدر مشترک وہ مصدر ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں۔ تو دیکھیں سوختن جب ہم نے کہا تو اس سے جلنا بھی سمجھ میں آ رہا ہے لازم کا معنی، جلانا متعدی کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو مصدر مشترک کہیں گے۔ اب تھوڑا سا اور باقی ہے، اسے دیکھ لیں۔ طریق تعدیہ، طریق تعدیہ پہ زیادہ غور نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں طریق تعدیہ، مصدر لازم کو متعدی، لازم کو متعدی آپ نے طریق تعدیہ تسہیل المصادر میں بھی پڑھا ہوگا، اگر آپ نے وہاں سمجھا ہے تو یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ طریق تعدیہ میں ہے مصدر لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی متعدی بنانے کا طریقہ۔ چونکہ بعض مصدر مشترک ہوتے ہیں، اس میں لازم کا معنی بھی آتا ہے متعدی کا بھی معنی آتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں مصدر لازم کو متعدی، اگر لازم ہے تو اس کو متعدی بنانا ہے، اور اگر متعدی ہے تو اس کو متعدی متعدی بنانا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں مصدر لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مصدر کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر تعدیہ کی علامت اندن یا انیدن بڑھا دی جائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ ایک مصدر لیا جائے، اس کا امر حاضر معروف بنایا جائے، امر حاضر معروف جب ہم بنا دیں گے تو اس کے آخری حرف پر ہم زبر دے دیں گے، جب آخری حرف پر ہم زبر دے دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد اندن یا انیدن ہم لگا دیں گے۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر آپ چاہیں تو اپنی کاپیوں میں لکھ سکتے ہیں، ایک مصدر ہم نے لیا جوشیدن، معنی ہوا ابلنا۔ جب ابلنا ہم نے کہا تو کسی چیز کا ابلنا پایا گیا، تو یہ فعل فاعل یہ لازم ہے، ابھی اس کو ہم متعدی بنا رہے ہیں۔ طریقہ تعدیہ دیکھیں، جوشیدن ابلنا،
اب ہم جب جوشیدن کہیں تو یہ مصدر ہوا. اب اس کا ہمیں امر حاضر معروف بنانا ہے, تو اس کا امر حاضر معروف کیا بنے گا؟ جوش. جوشیدن سے جوش, یا دال نون ہٹ گیا, فقط جوش. ٹھیک ہے. اور جوش کے آخری حرف کون سا ہے؟ شین. تو ہم قاعدہ یہ ہے کہ شین پر ہمیں کیا دینا ہے؟ زبر دینا ہے. تو ایک تھا جوش, اب ہم شین میں جو سکون تھا, سکون کو ہٹا کر شین پہ ہم زبر دے دیں گے, تو جوشا ہو گیا, جوشا. ٹھیک ہے. اب ہم علامت تعدیہ بڑھائیں گے, یعنی کہ اندن یا انیدن بڑھائیں گے. تو جب ہم اندن بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شاندن, جو شاندن. تو الف جب ہم اندن بڑھائے تو الف کو شین سے ہم نے ملا دیا اور نون دال نون ہو گیا, تو جو شاندن یا جو شانیدن, انیدن بڑھا دیں. دیکھیں پھر سے غور کریں, جب ہم لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی یا متعدی بنائیں گے, طریقہ یہ ہوگا کہ مصدر کے امر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دیں گے, پھر طریقے تعدیہ کی جو علامت ہے اندن یا انیدن لگا دیں گے. تو ایک مصدر ہے جوشیدن, اس سے امر حاضر معروف بنا جوش, پھر اس کے شین میں ہم زبر دے دیے, پھر علامت تعدیہ بڑھا دیے, تو کیا بن گیا؟ جوشاندن یا جوشانیدن. ابالنا تھا کیا؟ جوشیدن سے ابلنا, اب کیا بن گیا؟ جوشانیدن, ابالنا. تو دیکھیں ابلنا یہ لازم تھا, ابالنا کیا ہو گیا؟ متعدی. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہی کہہ رہے ہیں جوشانیدن ابالنا ہو گیا جو متعدی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح بخشیدن کا معنی ہوتا ہے بخشنا, تو بخشیدن سے امر حاضر معروف بخش ہوا, اور اس کے آخری حرف کیا ہے؟ شین. ہم اس پہ اب زبر دیں گے, پھر علامت تعدیہ بڑھا دیں گے, تو کیا بن جائے گا؟ بخشاندن یا بخشانیدن. تو کیا ہو جائے گا؟ بخشوانا. بخشوانا. جب ہم نے بخشنا کہا تو بخشنا فعل ہے, تو جو بخش رہا ہے وہ فاعل ہوا. اب جب بخش رہا ہے کسی نہ کسی کو تو بخشے گا, وہ مفعول ہوا, تو یہ متعدی تھا. جب ہم یہ متعدی تھا, اب ہم اس کو بخشوانا بنا دیے, تو یہ متعدی بن گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ متعدی سے یہ متعدی بن گیا. سبق کافی لمبا ہو رہا ہے. اب دیکھیں مشتق, تو یہ دوسری قسم مکمل ہوئی یہاں پہ, یعنی کہ کلمہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں, اسم, فعل, حرف. پھر اسم کی 3 قسمیں بنائی گئیں, جامد, مصدر, مشتق. جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کچھ بنے, اور مصدر وہ ہے جس سے اسم بھی بنتے ہیں, فعل بھی بنتے ہیں, مشتق بھی, اسم بھی بنتا ہے, فعل بھی بنتا ہے, مشتق بھی بنتا ہے. تو اب مصدر کی جو قسمیں تھیں وہ 4 قسمیں بیان کی گئیں, مصدر اصلی, مصدر جعلی, مصدر متصرف, مصدر مقتضب. پھر مصدر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فقط کچھ مصدر لازم ہوتے ہیں, کچھ مصدر متعدی ہوتے ہیں, کچھ مصدر مشترک ہوا کرتے ہیں, یعنی لازم اور متعدی دونوں ہوتے ہیں. پھر طریقے تعدیہ بتایا گیا کہ لازم کو متعدی بنانا ہو تو کس طریقے سے بنانا ہے, اور پھر متعدی کو متعدی بنانا ہو تو پھر کیسے بنانا ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب تیسری قسم مشتق. تیسری قسم کیا ہے؟ مشتق. اسم کی جو 3 قسمیں تھیں, جامد, مصدر, یہ دونوں مکمل ہوئیں. اب مشتق. مشتق وہ اسم ہے جو مصدر یا فعل سے بنا ہو. مشتق یا تو مصدر سے بنا ہوگا یا پھر فعل سے بنا ہوگا. جیسے پرورندہ, اس میں فاعل ہے, دیکھیں یہ پروردن سے بنا, مصدر سے. پروردن سے پرورندہ, اس میں فاعل. پروردہ, اس میں مفعول. پرورندہ تر, اس میں تفضیل. آرام گاہ, اس میں ظرف. قلم تراش, اس میں آلہ. پرورش, حاصل مصدر. تو یہ سب بنانے کے قاعدے آگے بتائے جائیں گے, اور ویسے بھی سبق لمبا ہو گیا, یہاں بتانا زیادہ بہتر بھی نہیں ہے. بس یہ جان لیں پرورندہ پالنے والا, اس میں فاعل. پروردہ پالا ہوا, اس میں مفعول. پرورندہ تر, اس میں تفضیل زیادہ پالنے والا. آرام گاہ, آرام کرنے کی جگہ, اس میں ظرف. قلم تراش, قلم چھیلنے کا آلہ, تو اس میں آلہ.
परवरिश हासिल मज़दर पिलाई। तो यहाँ तक ये सारी बातें मुकम्मल हुई। अब वो कहते हैं इस्म या तो कभी मारिफा होगा कभी नकिरा होगा। इस्म कभी मारिफा होता है और कभी नकिरा होता है। तो मारिफा वो इस्म है जिससे कोई मुअय्यन चीज़ मालूम हो, जैसे महमूद, मक्का, ये किताब, वो किताब, इसे क्या कहेंगे हम? मारिफा कहेंगे। तो मारिफा आपने समझा, मारिफा जब हम कहेंगे उससे कोई मुअय्यन चीज़ समझी जाएगी। जैसे हमने कहा अहमद, तो अहमद जब हमने कह दिया तो इसे समझा गया कि हमने अहमद को ख़ास किया है। हमने कह दिया महमूद, तो समझ में आया कि हमने महमूद को ख़ास किया है, सारे लोगों को ख़ास नहीं किया। हमने कह दिया मक्का, तो हमने मक्का को ख़ास किया। अब जब मक्का हमने कह दिया, मैं कहूँ आपसे कि मुझे मक्का जाना है, तो अब क्या हुआ, उससे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, है ना, तमाम ममालिक निकल गए, मतलब तमाम शहर निकल गए, फ़कत शहर मक्का मैंने मुराद लिया। इसी तरह मैंने कहा मुझे फ़ारसी क़वाइद व इंशा दो, तो इससे तमाम किताबें निकल गईं, फ़कत क्या मुराद लिया मैंने? फ़ारसी क़वाइद व इंशा। तो ये मुअय्यन मैंने कर दिया, ख़ास कर दिया कि मुझे वही किताब दो, तो ये इसे कहते हैं मारिफा। और नकिरा किसे कहते हैं? नकिरा वो इसमें है जिससे कोई मुअय्यन चीज़ मालूम ना हो, जैसे कलम, कोई कलम या एक कलम, गोस फंदे, कोई बकरी या एक बकरी, तो या मर्दे, कोई मर्द या एक मर्द, है ना, माकियान, मुर्गी, कोई भी मुर्गी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि नकिरा वो होगा जो ख़ास नहीं होगा, मुअय्यन नहीं होगा। मैंने कह दिया कलम, कोई कलम, मैंने ये तो नहीं कहा कि लाल कलम दो, सुर्ख कलम, मैंने ये तो नहीं कहा कि ब्लू कलम दो, नीला कलम, मैंने कहा कलम दो। अब कोई भी कलम आप दे सकते हैं मुझे, लेकिन जब मैं कह दूं मुझे काला कलम दो, तो लाल कलम, नीला कलम, दिगर तमाम कलम को हम निकाल दिए। तो मारिफा वो है जिससे मुअय्यन चीज़ समझी जाए, नकिरा वो है जिससे गैर मुअय्यन चीज़ समझी जाए, कोई आम चीज़ समझी जाए जिसे ख़ास न किया गया हो। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। मज़ीद ज़्यादा लंबे गुफ्तगू नहीं कर सकता चूँकि काफ़ी लंबा ऑडियो हो गया, चूँकि काफ़ी लंबी बहस चल गई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने अभी मुफ़रद का बयान पढ़ा, इंशाअल्लाह कल के सबक में हम मुरक्कब का बयान पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जानेंगे मुरक्कब कैसे बनता है, क्या होता है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह कल के सबक में।